وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إمام المتقين وأفضل البشر أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من هؤلاء المحسنين. حضرات خواتین اور معزز سامعین، ایک سلسلہ درس شروع کیا گیا تھا طہارت کے کچھ ایسے اہم مسائل جن کا تعلق صنف نازک یا خاتون اسلام سے، عموماً خواتین سے، چونکہ طہارت کا مسئلہ ہے تو یہ اسلام کے بعد ہی طہارت کی فرضیت ہوتی ہے، اس لیے ہم عموماً اس طرح کے دروس میں کہتے ہیں خاتون اسلام اور طہارت۔ یہاں پر موضوع تھا حقیقتاً الدماء طبیعیہ للنساء، یعنی ویمنس نیچرل بلیڈنگ، اور جو طبعی قدرتی طور پر جو خون خواتین کے اندام نہانی سے بلا کسی بیماری وغیرہ کے یا حتیٰ کہ کسی بیماری کے سبب جیسے کہ استحاضہ وغیرہ ہے آتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، کیونکہ ان کا تعلق طہارت اور نقض طہارت سے ہے، اور اسلام کی کئی ایک عبادات جن میں اہم ترین رکن شہادتین کے بعد صلاۃ یا نماز ڈیپینڈ کرتی ہے طہارت پر۔ تو ان مسائل میں ہم نے تفصیلاً بتایا کہ حیض کس کو کہتے ہیں، حیض کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا کیا مشکلات اور حالات حیض پر طاری ہوتی ہیں جن کا سامنا خواتین اسلام کو کرنا پڑتا ہے، لہذا ان کے احکام و مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ حیض کے بارے میں تمام تر تفاصیل اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور القلم کے تمام شعبہ میں ان کو ترش یا پوسٹ بھی کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حیض سے متعلق احکام اور مسائل۔ حیض سے متعلق احکام و مسائل، ان حیض سے متعلق احکام و مسائل میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الصلاۃ۔ تو آئیے آج کے اس درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما یا رب العالمین یا العلیم الحکیم۔ حیض کے کثیر اور وفیر اور کئی ایک مسائل اور احکام ہیں، اور عمومی طور پر 20 سے زیادہ تر مسئلوں اور حکموں کا تعلق حیض کے ساتھ ہے، جن میں سے ہم انہی مسائل اور احکام کا یہاں پر ذکر کریں گے جن کی بکثرت خواتین کو ضرورت پڑتی ہے، اور ان مسائل و احکام میں سے بعض مسائل کا تعلق اسلام کے اہم ترین دوسرے رکن سے ہے، یعنی الصلاۃ یا نماز۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اور بالخصوص خاتون اسلام یا خواتین اسلام کو علم ہونا چاہیے کہ حائضہ عورت کے لیے نماز پڑھنا، خواہ وہ نماز فرض ہو یا وہ نماز نفل ہو، سنت ہو کہ مستحب ہو، تہجد ہو یا اشراق وغیرہ کی دن کی نمازیں ہوں، کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نماز جنازہ حائضہ خواتین کے لیے پڑھنا حرام ہے، اور کوئی اگر پڑھے تو گناہگار ہوگی اور نماز کسی صورت میں صحیح نہیں ہوگی۔ اس نماز کو بعد میں دہرانا پڑے گا۔ مثلا کسی عورت کو حیض آ رہا تھا پہلے سے، اور کسی وجہ سے اس نے نماز پڑھ لی حالت حیض میں، لیکن بعد میں پتہ چلا یقیناً کہ وہ حیض ہی تھا، تو اس نماز کو تو اللہ نے معاف کیا ہے کہ نہیں؟ اس نماز کو اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن اگر اس حالت میں روزے وغیرہ رکھے ہیں تو ان روزوں کو دہرانا پڑے گا۔ لیکن حیض سے پاک ہو چکی تھی، اسے شبہ رہا ناپاک ہونے کا، نماز چھوڑ دی، تو اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ تو اگر کسی قسم کا آپ لوگوں کو مسکنسیپشن یا کنفیوژن ہوا ہو تو بعد میں سوال کریں، حتیٰ کہ جو
عبر البحار، دنیا میں کہیں بھی خواتین اسلام یا مسلم بہنیں سن رہی ہیں، ان کو کہیں بھی ان مسائل میں کنفیوژن کا یا ڈاؤٹ کا شک ہو یا بعض چیزیں کیا ہو کلیریفائی نہ ہو، تو دوبارہ القلم کے ذریعے سوال بھیجیں، ہم ان سوال کے جوابات میں ان مسائل کو کلیئر کریں گے۔ اگر یعنی تشنگی کہیں باقی رہتی ہے اور کہیں بعض مسائل میں کنفیوژن کا شکار اگر ہوتے ہیں تو میرے قابل احترام بھائی اور بہنوں، تو نماز ہر طرح کی حالت ہے، کس میں؟ حیض میں حرام ہے، اور اگر پڑھ لی جائے تو صحیح نہیں ہوگی، الا یہ کہ جو میں نے بتا دیا کہ حیض نہیں تھا، شبہ کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، تو اس نماز کو بعد میں دہرانا پڑے گا۔ ایسی صورت میں نماز فرض بھی نہیں ہوگی، الا یہ کہ جیسے یہاں پر بعض اہل علم کا یہ فتویٰ ہے اور یہی راجع واللہ عالم، وہ یہ کہ اتنا وقت ملا کہ ایک رکعت مکمل پڑھی جا سکتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کا جو وقت ہے انہیں اتنا وقت ملا کہ فجر کی ایک رکعت پڑھی جا سکتی تھی، ایک رکعت پڑھتے ہوئے اور سکتا ہے کہ دوسری کے بعد دوسری سے پہلے حیض آ جاتا، تو اگر کسی بھی نماز کی ایک رکعت مل جاتی ہے طہارت میں حیض سے قبل، تو ایسی صورت میں اس نماز کو پڑھنا پڑے گا، اس حالت میں نہیں، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لیکن چونکہ ایک رکعت کا وقت حیض سے پہلے ملا تھا یا اسی طرح حیض ختم ہوتے ہوئے انہیں ایک رکعت کا وقت ملا، تو اس نماز کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، ورنہ حالت حیض و نفاس وغیرہ میں نمازیں معاف ہیں خواتین اسلام کو، خاتون اسلام کو، ان کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک رکعت بھی مل رہی ہے حالت طہارت میں، تو ایسی صورت میں اس نماز کو بعد میں پڑھنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں پوری نماز کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، سواء اول وقت نماز کا ملے یا آخر وقت ملے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ آج کل نماز عصر کا اول وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی دو آج کا شاید 2:51 پر تھا، جو بھی ہو، کل کا 2:52 پر تھا۔ فرض کر لیتے ہیں کہ دمام کے علاقے میں سعودی عرب میں عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے ٹھیک 2:50 پر ام القریٰ کی تقویم کے اعتبار سے۔ اب ایک عورت کو حیض آیا لیکن 2:52 پر یا یہ کہ 55 پر، یا یہ کہہ رہے سکتے ہیں کہ 2:52 سے لے کر 3 بجے تک کہیں حیض آیا ہے، تو اب ایسی عورت کو یہ نماز بعد میں پوری قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ختم کب ہوتا ہے عصر کی نماز کا وقت؟ جیسے آج کب ختم ہوا؟ تقریباً میرے خیال میں 5 یہی ہوگا، فرض کر لیتے ہیں جو اذان ہوئی وہ 5:24 پر۔ تو اب کسی خاتون کو 5:15 وغیرہ سے لے کر 20 کے دوران حیض آتا ہے، تو آخر وقت میں اسے یا یہ ہے کہ بالکل مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے حیض آتا ہے، تو ایک رکعت عصر کی کا بھی اسے وقت ملا اور آخر وقت میں عصر کی نماز نہیں ادا کی تھی، تو یہ عصر کی نماز بعد میں دہرانی پڑے گی۔ یہ ہم نے مثال دی، یہی فجر کا مسئلہ ہے، یہی ذوق کا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی خاتون کو جس کو حیض آئے، خواہ نماز کے اول وقت میں سے بحالت طہارت از دم حیض ایک رکعت مکمل پوری آدمی ایک مکمل رکعت کا وقت میسر ہو، خواہ وہ نماز کا اول وقت یا آخر وقت میسر ہو، کیونکہ خواتین کے گھریلو بڑے جنبیلے ہوتے ہیں، بہت سے کام ہوتے ہیں جس میں ابھی پڑھیں گی کبھی وقت بالکل آخر تک چلا جاتا ہے۔
تو ایسی صورت میں نماز کے اول وقت میں اگر ایک رکعت مکمل کا وقت میسر ہوتا ہے یا آخر وقت میں اتنا وقت میسر ہوتا ہے بلا حیض کے کہ ایک رکعت مکمل پڑھی جا سکتی تھی لیکن کوتاہی کی یہاں تک کہ حیض آ گیا، تو ان نمازوں کو بعد میں پڑھنا پڑے گا، یہ نماز فرض ہوں گی، ورنہ اس کے علاوہ ان کے اوپر حالت حیض میں نمازیں فرض نہیں ہیں۔ اس کی پھر مثال دیتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، جن کی تحریرات سے ہم یہاں پر استفادہ ہم کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایک عورت غروب شمس کے بعد، یعنی آفتاب اذان کی مغرب سے کچھ پہلے جب غروب ہوتا ہے، غروب شمس یا آفتاب ڈوبنے سے پہلے، آفتاب غروب ہونے کے بعد ایک رکعت پڑھی جا سکتی تھی لیکن حیض آ گیا، تو ایسی صورت میں جب یہ عورت دم حیض سے پاک ہوگی تو اس کے اوپر پوری مغرب کی نماز فرض ہوگی، کیونکہ انہوں نے مغرب کی نماز کا وقت بقدر ایک رکعت پایا حائضہ ہونے سے پہلے، قبل ان تحیض۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک عورت طلوع شمس سے پہلے، صبح فجر میں ایک عورت صبح طلوع شمس سے پہلے یا دن نکلنے سے پہلے پاک ہو جاتی ہے، بقدر کے ایک رکعت فجر کی پڑھی جا سکتی تھی طلوع شمس سے پہلے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے، تو ایسی عورت پر پوری فجر کی نماز قضا کرنا فرض ہے، جس فجر کی نماز کی ایک رکعت حیض سے پہلے صحیح وقت میں آخر وقت میں ملی تھی، جب حیض سے پاک ہو جائے گی تو قضا کرنا فرض ہے، کیونکہ اس خاتون کو، اس طرح کی خواتین کو اول وقت جیسے مثال دی مغرب کی نماز، اور آخر وقت جیسے مثال دی گئی فجر کی نماز کی، اتنا وقت میسر تھا کہ حیض آنے سے قبل ایک رکعت مغرب کی نماز یا ایک رکعت فجر کی نماز کی پڑھی جا سکتی تھی، تو یہ نماز وقت ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے، ان پر واجب تھی، لہذا ان نمازوں کو بعد میں پاک ہونے کے بعد قضا کرنا پڑے گا۔ اور مزید یہ ایک یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، غالباً اسی سے یہ استفادہ و استنباط کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو فجر طلوع ہونے سے پہلے، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے جو آخری وقت ہوتا ہے فجر کا، ایک رکعت میں مل جائے تو وہ ایک رکعت پڑھے، دوسری رکعت اگرچہ اس کی فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد اسے ملتی ہے، تو یہ نماز ادا سمجھی جائے گی، قضا نہیں، لہذا بہت جلد کرنی چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اگر کسی اعتبار سے کوئی بیدار ہوا ہے، اتنا ہی وقت ہے کہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے، دوسری رکعت شروع کرتے ہی آفتاب نکل آئے گا تو اسے فوراً کھڑا ہونا چاہیے وضو کر کے نماز کے لیے، کیونکہ یہ ادا ہے۔ اور اسی طرح غروب آفتاب سے قبل اگر ایک یعنی آدھی دو رکعت بھی یا ایک رکعت بھی کس کی ملے، مکمل ایک رکعت عصر کی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ادا مانی جاتی ہے، قضا نہیں مانی جاتی، واللہ اعلم بالصواب۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں، لیکن اگر کوئی عورت اتنا وقت پائے بیشتر از حیض، یعنی دم حیض کے یا حیض کے خون ظاہر ہونے سے پہلے، کہ ایک مکمل رکعت مختصر بھی اگر پڑھی جائے، صرف فاتحہ پڑھ کر ایک مکمل رکعت نہیں پڑھی جا سکتی، صرف ایک رکعت کا کچھ حصہ پڑھا جا سکتا ہے یا ادھوری یا پونی پڑھی جا سکتی ہے، تو مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ پہلے کی مثال ہے کہ غروب آفتاب کے اتنے لحظے کے بعد کوئی عورت حائضہ ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک رکعت نہیں پڑھی جا سکتی مغرب کی، یا اسی طرح طاہر ہو جاتی ہے طلوع فجر ہونے سے پہلے، پاک ہو جاتی ہے حیض سے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز کا اتنا وقت ہے کہ ایک رکعت نہیں پڑھی جاتی تھی، ایک سیکنڈ یا ایک لحظہ یا ایک منٹ سے کم، تو ایسی صورت میں ایسی خاتون کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہوئی، لہذا اس نماز کے بعد میں قضا بھی نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، جسے کیا کہا جاتا ہے اہل علم کے ہاں متفق علیہ، جس حدیث کا معنی میں پہلے پیش کر چکا ہوں،
کہ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کے وقت میں کسی بھی نماز کی صرف ایک رکعت پوری پا لی، اگرچہ باقی رکعتیں نماز کا وقت نکلنے کے بعد اسے ملی تو اس نے پوری نماز کو ادان پا لیا، وہ پڑھے گا اور بعد میں یہ نہیں کہے گا اب تو وقت نکل گیا بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طرح جماعت کا جو مسئلہ ہے، صرف تشہد بھی مل جائے ایک رکعت یا تشہد بھی مل جائے امام کے ساتھ تو جماعت کا اجر ملے گا، اس لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً اگر امام نے سلام پھیرا نہیں ہے یا ایک طرف سلام پھیر بھی لیا ہے کیونکہ دونوں سلام رکن ہیں تو ایسی صورت میں فوراً آدمی کو جماعت میں شریک ہونے چاہیے، دوسری جماعت سے بہتر ہے کچھ حصہ بھی پہلی جماعت میں امام صاحب کے ساتھ ملنا، واللہ اعلم بالصواب۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ حدیث متفقن علیہ، اس کا مفہوم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ادرک رکعۃ من الصلاۃ من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس سے ایک رکعت بھی کسی نماز کی نماز کے وقت فنش ہونے سے ختم ہونے سے پہلے ملی اسے گویا کہ بوقت نماز پوری نماز مل گئی، یہ ادا ہے قضا نہیں۔ تو لہذا ایک رکعت بھی کسی عورت کو، وہ 4 رکعت والی نماز ہو یا 2 رکعت والی نماز ہو، اگر صحیح وقت میں حائضہ ہونے سے پہلے مل جاتی ہے مکمل ایک رکعت تو اس پر یہ نماز فرض ہے، پاک ہونے کے بعد حیض سے وہ اس نماز کی قضا کرے گی۔ اور اگر طاہر ہونے سے طاہر ہونے کے بعد یعنی نماز کا آخری وقت اتنا باقی ہے کہ ایک رکعت بھی مل سکتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر رکعت فرض ہوگی، لہذا اس کو بھی یہ عورت کیا کرے گی، پڑھے گی اس نماز کو، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے ایک رکعت سے کم نماز پائی یا اسے ملی طہارت میں حیض سے قبل یا طاہر ہونے کے بعد اس نے نماز کو نہیں پایا، وہ مدرک صلاۃ نہیں، لہذا اس پر فرض بھی نہیں۔ اور دوسرا اسی سلسلے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایک رکعت نماز عصر کی پائے آفتاب غروب ہونے سے پہلے، یہ مسئلہ ذرا مختلف ہی ہے اگرچہ پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو کیا اس خاتون کے اوپر عصر کے ساتھ ظہر کی نماز بھی فرض ہوگی یا نہیں، کیونکہ ان کو ظہرین کہا جاتا ہے، ظہر و عصر کو، جس طرح عشاءین کہا جاتا ہے کس کو، مغرب و عشاء کو۔ تو ایک اور مسئلہ ہے حیض سے متعلق، وہ یہ کہ اگر کسی عورت کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے ایک رکعت عصر کی نماز مکمل ملتی ہے، کیا اس پر عصر کے ساتھ ظہر کی نماز بھی فرض ہے، یا یہ ہے کہ کسی کو عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز کی ایک رکعت ملتی ہے، کیا اس کے اوپر عشاء کے ساتھ مغرب بھی فرض ہے یا نہیں؟ تو اہل علم کا اس مسئلے کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے، علماء اسلام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف بھی ہے۔ درست سلسلے میں یہ ہے کہ نہیں، عشاء کے ساتھ مغرب فرض نہیں ہوگی اگر عشاء میں پاک ہوئی کوئی عورت اور عشاء کی ایک رکعت پاکی میں ملی، اور اسی طرح عصر کے ساتھ ظہر فرض نہیں ہوگی، الا یہ کہ اسی نماز کے وقت میں سے ایک رکعت کامل کی ادائیگی کا وقت ملے۔ اگرچہ بعض اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ ان عشاءین میں سے کوئی ایک، اگر مغرب کی عشاء کی ایک رکعت پڑھنے کا وقت تھا آخر میں اور عورت پاک ہو گئی تو اب عشاء کی نماز تو پوری پڑھے گی، یہ بلا اختلاف، لیکن مغرب کی بھی ساتھ پڑھے گی۔ اور اسی طرح اگر عصر کی نماز کے ایک رکعت پڑھنے کا وقت باقی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تو اس کے ساتھ ظہر بھی پڑھے گی، غالباً احتیاطاً یہ فتویٰ دیا بعض اہل علم نے، لیکن اس سلسلے میں صحیح یہ ہے کہ نہیں، وہی نماز فرض ہوگی جس کے وقت میں سے ایک رکعت کی ادائیگی کا وقت ملتا ہے۔ والعلم عند اللہ۔ اور یہ اس لیے یہ اختلاف اہل علم کا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت آفتاب غروب ہونے سے پہلے پا لی اس نے عصر کو پا لیا، متفق علیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ کہیں نہیں کہا کہ فقط ادرک الظہر والعصر، اسے ظہر و عصر مل گئی۔ اب جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا استدلال اسی سے غالباً ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ عصر و ظہر جیسے جمع تقدیم و تاخیر کرنا مشروع ہے، تو یہ دونوں تقریباً ان کو ظہرین کہا جاتا ہے، باہم متصل نمازیں ہیں، اور مغرب و عشاء باہم متصل نمازیں ہیں، اس لیے مغرب و عشاء کے درمیان تقدیم تاخیر اور جمع تقدیم اور جمع تاخیر کرنا جائز ہے، ظہر و عصر کے درمیان میں جائز ہے، اس کے برعکس عصر و مغرب کے درمیان جائز نہیں ہے ایسا کرنا۔ تو ان اہل علم کا یہ استدلال ہے، لیکن مجروح ہے، لیکن کیا ہے مرجوح اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واضح فرمان ہے کہ جسے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت ملے تو اسے عصر مل گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، یہ نہیں کہا کہ اسے ظہر مل گئی یا اس پر ظہر فرض ہو گئی۔ اور فقہی قاعدہ ہے، یعنی شرعی قاعدہ ہے کہ الاصل براءۃ ذمہ، اصلاً آدمی بری ذمہ ہے، یعنی اس پر کوئی بھی حکم فرض واجب جائز حرام تب تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کوئی ریزن نہ ہو اس کا، اصلاً انسان جو ہے بری ذمہ ہے۔ اور یہ جو مذہب ہے یہ علماء فقہاء میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کو جیسے شرح مہذب میں روایت کیا گیا ہے، اور زیادہ راجع اور درست یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس نماز کی ایک رکعت ملے وہی نماز فرض ہوتی ہے، نہ کہ اس سے متصل یا ریلیٹڈ دوسری نماز، جیسے عشاء سے ریلیٹڈ مغرب کی نماز ہے یا عصر سے ریلیٹڈ ظہر کی نماز ہے، یہ فرض نہیں ہوں گی۔ اب تیسرا مسئلہ حائضہ خواتین کے احکام میں سے ہے، جہاں تک اللہ کے ذکر کا تعلق ہے، یعنی ذکر میں سر فہرست قرآن ہوتا ہے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر قرآن پڑھنا، یا اسی طرح کسی اسکرین وغیرہ پر اپیئر کر کے ظاہر کر کے قرآن پڑھنا، موبائل فون پر یا کمپیوٹر پر یا اسی طریقے سے آئی پیڈ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر، اور اسی طرح اذکار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تحمید وغیرہ، اور اسی طرح کھانے پینے وغیرہ پر بسم اللہ پڑھنا، کوئی بھی کام بچوں کو کھلایا جائے، خود کھایا جائے، گھر سے باہر نکلیں گھر میں آئیں بسم اللہ وغیرہ پڑھنا، اور اسی طریقے سے احادیث رسول وغیرہ اور فقہ اور دعا پر آمین وغیرہ کہنا اور قرآن سننا، تو یہ چیز حرام نہیں حائضہ عورت کے لیے، یہ تمام کے تمام مشروع ہیں۔ حائضہ عورت حیض و نفاس کی حالت میں یہ تمام کام کر سکتی ہیں۔ والعلم عند اللہ۔ صحیحین بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتقی فی حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی حاضر فیقرأ القرآن فہی حائض فیقرأ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے ساتھ یا سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر قرآن پڑھا کرتے تھے، جبکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حائضہ ہوتی۔ اسی طرح صحیحین اور بخاری میں ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ ام عطیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یخرج العواتق وذوات الخدور والحیض یعنی الى صلاة العیدین ولیشهد الخیر ودعوت المؤمنین ویعتزل الحیض المصلی، مصلی سے مراد یہاں نماز کی جگہ بلکہ نماز ہے، کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیہ کی، تعلیمات دی۔ کیا تعلیمات دی؟ یخرج العواتق وذوات الخدور، یعنی بڑی عورتیں اور اسی طریقے سے پردہ نشین عورتیں، اس سے مراد عواتق سے مراد بڑی عمر کی عورتیں، اور اسی طریقے سے نوجوان لڑکیاں وغیرہ، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں بھی نماز عیدین کے لیے عیدگاہ جائیں، خیر کا مقام ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر میں حاضر ہوں اور اہل ایمان کی دعاؤں میں شرکت کریں۔ ہاں، حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں، صرف نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کا خود پڑھنے کا مسئلہ ہے حائضہ عورت کے لیے کہ قرآن کریم خود پڑھے، اگر دیکھ کر صرف پڑھنا ہو یا صرف خاموشی سے، مطلب نگاہیں چلا کر، جس کو کہتے ہیں دل سے پڑھنا، یعنی قرآنی چپ کر کے
اپنی نگاہیں نظریں دوڑا کر قرآن کا پڑھنا ہے بلا زبان سے ادائیگی کے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم، راجح یہ ہے کہ قرآن حتیٰ کہ زبان سے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ جن حدیث میں ممانعت ہے وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ مقبول نہیں ہیں۔ مثلا علی سبیل مثال یہاں شیخ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مثل ان یوضع المصحف او واللوح فتنظر الی الآیات وتقرأ بقلبها، مثلا قرآن سامنے رکھ دیا جائے، قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے، آیات کو دیکھ کر اور دل سے پڑھا جائے، جس طرح کثرت سے بوڑھے لوگ پڑھتے ہیں، صرف نظریں اس طرح دوڑاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کا مفہوم اتارتے ہیں، لیکن زبان سے ادائیگی نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں اختلاف کا، اور صحیح یہ ہے کہ زبان سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، صرف قرآن کو ٹچ نہ کیا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ یہ بلا خلاف کے جائز ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کہ یعنی قرآن کو زبانی نطقاً باقاعدہ آواز سے پڑھنا حالت حیض و نفاس میں، تو جمہور علماء نے اسے ممنوع اور غیر جائز قرار دیا ہے۔ جمہور اہل علم نے، امام بخاری اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ، ابن جریر طبری مفسرین کے امام صحابہ کے بعد، اور امام بخاری رحمہ اللہ محدثین کے امام طبعا اصحاب رسول کے بعد، تو ان دونوں اور امام ابن منذر جن کی کتاب الاجماع ہے، ان کے نزدیک جائز ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اگرچہ یہ قول جمہور کے فتوے سے ٹکراتا ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں یہی زیادہ راجح ہے کہ صرف قرآن کو ٹچ کرنا حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے منع ہے، بلا ٹچ کیے اسے آواز سے بھی نطقاً بھی اپنی زبان سے بھی لسان سے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ والعلم عند اللہ۔ امام مالک اور شافعی وغیرہ کے قول قدیم جو ہیں، ان سے اہل علم نے یہی بیان کیا کہ امام مالک اور شافعی رحمہ اللہ اسی طرف گئے ہیں کہ صرف قرآن کو ہاتھ میں ڈائریکٹ ہاتھ لگانا منع ہے، ورنہ قرآن کو پڑھنا جائز ہے۔ اور امام ابن حجر نے فتح الباری میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے، فتح الباری کی پہلی جلد 408 جو عرب دنیا میں طبع متداول ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً کا مطلب یعنی معلق روایت کسی یعنی اصل ترجمۃ الباب کے تحت جو احادیث آتی ہیں ان میں نہیں بلکہ ایک خبر معلق روایت کی ہے، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ابراہیم نخعی سے، کہ لا باس ان تقرأ الآیہ، کہ کسی عورت کے لیے کوئی حرج نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت یعنی آواز سے پڑھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں کہ جو ابن قاسم وغیرہ کا ترتیب دیا ہوا ہے 26ویں جلد صفحہ 191 میں، یہی آج کل موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اس لیے ہم صفحہ بتا رہے ہیں، ورنہ صفحہ بتانے کا عموماً فائدہ نہیں ہوتا جب کہیں ایک طبعات ہوں۔ لیس فی منع من القرآن سنہ اصلا، قرآن کو حائضہ کے لیے اور نفاس والی کے لیے پڑھنا منع کرنا اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے صریح اور صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ولا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن حدیث ضعیف، یہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور بعض فقہاء کے مشہور ہے اور جمہور اہل علم جسے استدلال کرتے ہیں کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيء من القرآن، کہ جنبی عورت و مرد اور حائضہ عورتیں قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، تو بے اتفاق اہل الحدیث یہ حدیث ضعیف ہے، جب ضعیف ہے تو مردود ہے، قابل قبول نہیں، لہذا اس سے استدلال کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حائضہ عورت ٹوٹلی قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں قرآنی آیات اور صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کو حیض و نفاس والی عورتیں پکڑ نہیں سکتی، ہاتھ میں پکڑ نہیں سکتی، تو اس لیے ڈائریکٹ جو مصحف ہے اور آگ کا کاغذات پر لکھا ہوا اسے ٹچ نہیں کر سکتی، خواہ وہ قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ جو آج کل کے ڈیوائس ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ خلیوں میں قرآنی آیات بہت بعید ہیں، جیسے دور سے آپ کسی شیشے یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے قرآن پڑھ رہے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کسی شیشے کی الماری میں قرآن رکھا ہوا ہو تو اوپر آپ ہاتھ لگائیں تو کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम के अहद में हाइजा होती थीं, अगर उनके लिए नमाज की तरह कुरान पढ़ना भी हराम होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ज़रूर बताते और उम्महातुल मोमिनीन ने ज़रूर ये इल्म हासिल किया होता, उनको तालीम देते, और ये लोगों के अंदर बड़ी आम सी चीज़ होती, क्योंकि उस ज़माने में भी औरतें सब की सब हत्ता के खानवादा नबूवत की ख़वातीन भी हाइज़ा होती थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कहीं भी सरी और सही किसी रवायत में नहीं नकल की गई तो लिहाजा किसी के लिए जायज़ नहीं है कि बिला किसी सबूत के किसी मुबाह हलाल चीज़ को हराम करार दे या ऐसी हालत में कुरान को मुतलक पढ़ना हराम करार दे। बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी इससे मना नहीं किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कसरत से ख़वातीन हाइज़ा होती थीं, तो मालूम हुआ कि हाइज़ा औरत के लिए कुरान पढ़ना किसी भी हालत में आहिस्ते बुलंद आवाज़ से मना नहीं, जो चीज़ मना है वह सिर्फ कुरान को छूना डायरेक्ट। इसके बाद हम लोगों को, आप लोगों को, जो हमारे तलबा और तालिबात कहीं भी पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म के इख्तिलाफ़ात या निज़ाम वग़ैरह को जाना जाता है इल्मी इस्तिफ़ादे और फ़वाइद के लिए। तो इस सूरत में ख़ुलासा कलाम के तौर पर तवर्रुअन ये कहा जा सकता है कि बेहतर है हाइज़ा के लिए कि नुतक़न यानी बुलंद आवाज़ से कुरान करीम को ना पढ़े इल्ला बवक्त ज़रूरत, जब ज़रूरत हो, जैसे मुअल्लिमा है या तालिबा वगैरह है, इम्तिहान वगैरह की तैयारी है। लेकिन आम हालात में हैज़ व निफास की हालत में देख कर पढ़े, लेकिन ज़ुबान को हरकत दिए बगैर बिला आवाज़ के, यानी सिर्फ मौज़े इख्तिलाफ़ात से निकलने के लिए। अगर कोई औरतें बुलंद आवाज़ से भी पढ़ती हैं तो अल्लाह आलिम, इसमें कोई हर्ज नहीं। मसलन पहली में कर चुका कि कोई मुअल्लिमा है, पढ़ाती है तालिबात को, उनको तलकीन वगैरह कराती है, तजवीज़ वगैरह, तो कोई हर्ज नहीं। या इम्तिहानात वगैरह में ज़रूरत है। और ये दर्स मैंने शेख बिन उसैमीन का डायरेक्ट उनके सामने बैठ कर माह रमज़ान में जब मैं तालिब इल्म था तो आखिरी अशरे की रातों में से एक रात को हरम के ऊपर सुना था वगैरह ज़ालिका। दूसरा हुक्म आइंदा हफ्ता